اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التین پڑھیں گے اور دل سے دعا کیجئے کہ خالق عالم جل جلالہ و اعظم برہانہ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی، پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ والتینی والزیتونی، مجھے انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ دو قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس چیز کی اہمیت بھی بیان فرما دی کہ انجیر کی کیا اہمیت ہے اور زیتون کی کیا اہمیت ہے۔ وطور سینین، مجھے کوہ طور کی بھی قسم، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے جاتے تھے نا، اس پہاڑ کی بھی قسم۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ کون سا یہ امن والا شہر ہے؟ یہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں پر جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہوئے۔ کہا اس شہر کی بھی قسم۔ کیوں؟ کیونکہ اے محبوب، اس شہر میں تم جو رہتے ہو، اسی لیے اس شہر کی بھی قسم۔ جناب اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں اس کے اندر، حالانکہ اس کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے قسم اٹھائی۔ اور آگے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے آدمی کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بے شک ہم نے آدمی کو بڑا ہی پیارا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ دیکھیں نا، انسان کی شکل چیک کریں، سوچتا ہوا دماغ، بولنے کے لیے زبان، کوئی جانور کوئی بول نہیں سکتا سوائے انسانوں کے۔ کان دیے سننے کے لیے، ناک دے دیا سونگھنے کے لیے، چکھنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، دھڑکتا ہوا دل، اور نہ جانے کیا کیا انسان کے لیے پھر پیدا بھی کر دیا۔ کہا سب سے جو بہترین شکل ہے نا، وہ انسان کی ہے۔ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، اور جو انسان ہے وہ کسی اور طرف چل پڑا۔ اس نے کوئی لیلا مجنوں کے پیچھے، کوئی مجنوں لیلا کے پیچھے، کوئی رانجھا ہیر کے پیچھے، لیکن اس طرف کوئی گیا ہی نہیں۔ جس نے بنایا ادھر کوئی نہیں جاتا۔ اور اس نے بنا کر پھر کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم رفتہ رفتہ اس کی حالت بدل کر اسے پست سے پست کر دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ کہ پیدا کیا، چھوٹا بچہ تھا، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے تم، 2 قدم چلتے گر پڑتے، پھر تمہیں چلنا سکھایا، پھر تیرے اندر لڑکپن آیا، پھر بچپن، پھر تمہیں جوان کیا ہے، کبھی ہیکل جوان بنا دیا تمہیں، تیرے سینے میں زور رکھ دیا، تیرے بازوؤں میں قوت رکھ دی، تیرے دماغ کی تیزیاں، تیری آنکھوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، بولنے کے لیے زبان، آج تو جو چاہے کر لے۔ پھر اے انسان غور کر اپنے اوپر، پھر ہم تمہیں رفتہ رفتہ اس طرف لے جاتے ہیں کہ پھر تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا، پھر تجھے بیماریاں لپیٹ لیتی ہیں۔ پھر اے انسان غور کر، ہم نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تجھے اسی لیے بنایا، کہا کہ تمہیں بنا تو دیا ہم نے،
اب آگے کیا کہا، ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تمہیں دوبارہ بڑھاپے کی حالت میں لے جائیں گے جہاں تم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے، پھر تیرے میں چلنے کی قوت بھی نہیں رہتی، جہاں تک کہ تو چارپائی کے اوپر لیٹا رہتا ہے، تیرا کھانا تجھے چارپائی کے اوپر ملتا ہے، کھانا چبانے کی بھی اب تجھ میں ہمت نہیں ہے، تیرے لیے سوپ تیار کر لیا جاتا ہے، تیرے لیے اب روٹیاں جو ہیں، روٹی جو ہے وہ شوربے میں بھگو دی جاتی ہے تاکہ نرم ہو جائے پھر تو کھائے، تیرے لیے مختلف قسم کی اور چیزیں تیار کی جاتی ہیں، سخت خوراکیں تیری بند ہو گئیں، گوشت بند، مکھن بند، گھی بند، آئل والی چیزیں بند۔ کہا انسان بہترین شکل تجھے دی تھی اسی لیے کہ تو میری عبادت کرے گا، لیکن تو نے میری طرف نہیں، تو کسی اور کے پیچھے ہی چل پڑا، تو آج موبائل میں مصروف رہا، تو آج ٹک ٹاک میں مصروف ہے، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے بندوں کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج تجھے میں نے بڑا نوازا ہے، مال سے، دولت سے، بچوں سے، آج تجھے میں نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اور ساری چیزیں ایک دن چھین لوں گا تم سے، اور اکیلا میرے پاس آئے گا تو۔ آگے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو ایمان لائے، پیدا تو کر دیا، آزاد کر دیا، پھر کہا جو ایمان لائے نا اور اچھے کام بھی کرے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرنے پڑیں گے، اور اگر تو نے اچھے کام بھی کیے انہیں بے حد اجر عظیم عطا کریں گے۔ وہ کیا ہے اجر عظیم؟ چلو تھوڑا سا آج اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ وہ اجر عظیم ہے جنت، جنتیں، قرآن پاک میں ہے کہ ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کو ملانے سے ایک جنت کا عرض بھی نہیں بنتا، اور عرض ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو ملانے سے ایک جنت کا عرض بھی نہیں بنتا، تو کتنی جنتیں ہیں، کثیرن، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت البقیع ہے، اور بھی جنتیں ہیں، 8 جنتیں۔ کہا کہ ایک انسان کا جو گھر ہوگا نا اس کے 70,000 دروازے ہیں، کتنا بڑا محل ہے۔ اچھا، زمین زعفران کی، زمین زعفران کی۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں سیر کے لیے نکلا کریں گے نا نہر کے کنارے، تو اس میں ایک وائٹ کلر کے پرندے ہوا کریں گے، تیر رہے ہوں گے، جتنا بطخ ڈک تیر رہی ہوتی ہے اس طرح سے وہ بھی تیر رہے ہوتے ہیں، تیر رہے ہوں گے۔ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم انہیں دیکھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جب دیکھیں گے مزہ آئے گا، جب ہم انہیں کھائیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا۔ جنت جس کی بنیاد سونے چاندی ہیرے سے ہے، 70,000 دروازوں والا گھر، جن کے نیچے سے پھر نہریں رواں دواں، اور 70 حوریں، وعدہ کیا گیا ہے انسان اچھے کام کر، 70 حوروں کا تجھ سے وعدہ ہے، تیرے لیے میں نے بہت کچھ کر رکھا ہے، لیکن اس دنیا میں تھوڑا سا مشکلات اٹھا لے، آگے دیکھ پھر تیرے لیے کیا کرتا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی تجھے۔ اعلیٰ اعلیٰ مقامات، نوجوان خدمتگار، فروٹس جو دل کرے کھائیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا۔ سورۃ الواقعہ میں ہم آئیں گے نا، سورۃ الواقعہ کے اندر اس کے سٹیپ بائی سٹیپ میں لیکچر دوں گا، کیونکہ ایک بڑی سورت ہے، کیونکہ ہم نے 10 منٹ سے 11 منٹ کا میں لیکچر دیتا ہوں، زیادہ نہیں دیتا، تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کیا جنت ہے، پھر انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ اور اچھے کام کریں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، جو اچھے کام کرے گا نا ان کے لیے اجر عظیم ہے، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا دینا بڑا اچھا کام ہے۔
خود حرام نہ کھائیں، صبح اذان سنی نماز کے لیے اٹھ جائیں، جنت چاہیے اٹھیں، چل پڑے مسجد کی طرف۔ بڑا مشکل کام ہے اٹھنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت مشکل کام ہے صبح کا اٹھنا، لیکن یاد رکھیں صبح کا اٹھنا بہت فائدہ مند بھی ہے۔ پھر اٹھ جاؤ گے نا، اپنے نفس کے خلاف لڑ لو گے نا، تو بہت اچھے رہ جاؤ گے۔ آگے کیا کہا؟ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، اے آدم زاد، اے ابن آدم، تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں تو اس دن کو جھٹلا رہا ہے؟ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آئے گا، ہم ایک ایک انسان سے ہر چیز پوچھیں گے۔ تجھے مال دیا، پیسہ دیا، کسی کے اوپر خرچ بھی کیا یا صرف اپنی ہی لائف گزار کر آ گیا، اپنی عیاشیوں میں مصروف رہا، اپنے ہی کپڑے خریدتا رہا، اپنے لیے ہی گھر بناتا رہا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر بڑا حاکم نہیں ہے کیا؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے، حالانکہ چاہتا تو ہر کسی کو نواز سکتا تھا۔ حاکم ہے، حکمت والا ہے، جو چاہے کرتے، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ تو سوچیں اس دن کیا ہوگا۔ تو آج وقت ہے کچھ کر لیں، آج سانسیں بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں بیٹھا اپنا کام کر رہا ہوں، میرا کام ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچا دینا، آگے میرا کام ختم۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نماز کا پابند کر دے، اور اینڈ پر وہی تعلیم کے اوپر دوبارہ بات ہوگی۔ اینڈ پر میرے 2-3 منٹ تعلیم کے اوپر ہوتے ہیں۔ میری اگر آواز دوسروں تک جا رہی ہے تو اس کو آگے پھیلائیں، بتائیں لوگوں کو۔ پھیلا نہیں سکتے، چلو دوسروں سے جا کر بات تو کریں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ مدرسے کھلے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی دوسری تعلیم بھی دینی چاہیے۔ مدرسوں کے بچوں کو صرف قرآن کے ساتھ ساتھ FSC میٹرک لازمی کروا دے دیں ان مدرسوں کے اندر بھی، فری میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اور جو سکولز ہیں بچوں کو نماز کے اوپر لے آئیں۔ سب سے پہلے تو اساتذہ نماز پڑھیں نا، پرنسپل نماز پڑھیں، اور وہ پرنسپل اساتذہ کو بٹھا کر پوچھیں، پھر وہ بچے ٹیچر بچوں سے جا کر پوچھیں، ہاں بھی نماز جو نہیں پڑھ کر آئے کھڑے ہو جائیں۔ اور میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ سکولزوں کے اندر، پرائیویٹ سکولوں نے جو انہوں نے تعلیم کو بزنس بنایا ہوا ہے نا، اس سے اب نکلنا ہوگا ہمیں سب کو، اور ایسا تعلیمی نظام بنانا ہے، اور ہر بندہ یہ کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں، میں بہت جلد انشاءاللہ ہم بنا لیں گے۔ اگر کوئی دوست مل جائیں گے تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے، ورنہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم اتنا ہی کر لیں گے جتنا ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ اگر آپ بھی یہ کرنا چاہیں تو اپنے اپنے شہروں میں یہ کام کریں، 5 تک بچوں کو فری پڑھائیں، جہاں قرآن پاک لازمی ہو۔ بچیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتائیں، اور بچوں کو حضرت عمر کے واقعات سنائیں، حضرت علی کی تربیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزاری وہ والی زندگی ان کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچے ڈرے نہ، خوف زیادہ نہ ہوں کسی سے، نہ موت سے، نہ کسی چیز سے، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے کمزور بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیا جاتا ہے، اچھے بچوں اسکول میں آ جاتے ہیں، اور اوپر سے مدرسوں والوں کا حال دیکھیں، مولوی صاحب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، بچے کو سبق بھولتا ہے، اتنا مارتے ہیں نا جی، قرآن پڑھنے والے بچوں کو مار رہے ہیں ہم۔ کچھ خیال کریں، قرآن پڑھنے والے بچوں کو نہ ماریں، سبق نہیں یاد دوبارہ اس کو کہیں یاد کرے، اور قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، جو حفظ کرتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ان کو ساتھ بتائیں بھی صحیح نا ترجمہ، کیا عربی یاد کر کیا فائدہ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو ساتھ میں ان کو سمجھائیں، ان کی ٹرانسلیشن کریں، ان کو سمجھائیں قرآن کہتا کیا ہے۔
اکثر مدرسوں کے حالات بھی ناقص ہیں. کیوں؟ حافظ تو ہیں، ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے. تو ہمیں حافظ سے بہتر میرے خیال میں ٹرانسلیشن کروانا، ان کو سمجھ تو آ جائے پہلے، اسکولوں کی طرف آئیں. ایسے اسکولز تعلیمی نظام سیٹ کر دیں، بزنس چھوڑ دیں تعلیم کو، پھر دیکھیں پاکستان کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. انشاءاللہ اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے نا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ایک بار کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی سب کو. وما علینا الا البلاغ.